ملک شام اور ایران و عراق میں جو تجارت کے در سے، سفر کے در سے تاجر حضرات اپنے جانوروں کو، اونٹوں کو لے کر گئے تھے، میں ان کو اپنے گھر ہی سے میں نے نظارہ کر لیا، میں نے دیکھ لیا۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد ہلکا ہلکا دھیرے دھیرے درد شروع ہوا۔ اس درد کا شروع ہونا تھا کہ غیب سے ایک پیالہ نمودار ہوا، آواز آئی کہ اس پیالے میں جو ہے پی جاؤ۔ میں نے دیکھا کہ وہ پیالہ جس میں کچھ مشروبات تھے، پینے کی چیزیں تھی، اور جو دودھ سے زیادہ سفید تھا، شہد سے زیادہ میٹھا تھا، میں نے اسے پیا تو میری وہ پریشانی دور ہو گئی۔ ہونے کے بعد اب میں لیٹ گئی۔ اب لیٹنے کے بعد پھر تھوڑی دیر کے لیے میری آنکھیں بند ہو گئی۔ آنکھوں کا بند ہونا تھا، ایک کچھ دیر کے بعد جو ہی میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا وَخَرَجَ مِنِّ نُورٍ کہ میرے جسم سے ہوا ہے نور کا ظہور۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، مبارک ہو اے آمنہ کہ تمہارے بطن سے نور محمدی دنیا میں تشریف لا چکا۔ فرشتوں کی سلامی دینے والی فوج گاتی تھی، جناب آمنہ سنتی تھی، آواز آتی تھی، مبارک ہو کہ سید المرسلین تشریف لے آئے، مبارک ہو کہ رحمت للعالمین تشریف لے آئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس خاکدار گردی میں تشریف لا چکے۔ اب سنیں کیا ہوا۔ ماؤں کی عادت ہوتی ہے کہ مائیں اپنے بچوں کی ولادت کے بعد اس کو اپنے گود میں اٹھاتی ہے، گود میں اٹھاتی ہے، اور اٹھانے کے بعد دیکھتی ہے کہ میرا بچے کا جسم صحیح سلامت ہے کہ نہیں ہے، آنکھیں صحیح سلامت ہے کہ نہیں ہے، زبان صحیح سلامت ہے کہ نہیں ہے، یعنی بولنے کی طاقت ہے یا نہیں ہے، پیر صحیح سلامت ہے کہ نہیں ہے، ہاتھ ٹھیک ٹھاک ہے کہ نہیں ہے۔ یہ دنیا کے تمام ماؤں کی عادت ہوا کرتی ہے۔ حضرت آمنہ فرماتی ہے کہ میں نے اپنے لال کو اپنے گود میں لیا، اور گود میں لینے کے بعد آمنہ فرماتی ہے فرأیتہ، میں نے دیکھا کان مکھولا مدہونا مغسولا مختونا معطرا مطہرا، میں نے دیکھا کہ میرا بچہ آنکھوں میں سرما لگایا ہوا ہے، میں نے دیکھا کہ میرا بچہ تیل لگایا ہوا ہے، میں نے دیکھا کہ میرا بچہ ختنہ کیا ہوا ہے، میں نے دیکھا کہ میرا بچہ عطر میں معطر ہے، میں نے دیکھا کہ میرا بچہ نہایا دھویا ہوا ہے، میں نے دیکھا کہ میرا بچہ پاک و صاف پیدا ہوا ہے۔ اب تھوڑی دیر کے بعد آمنہ فرماتی ہے کہ میں نے دیکھا کہ اب ذرا دیکھوں میرے بچے کی حالت کیسی ہے، میں نے بچے کو زمین پہ رکھ لیا۔ جب بچے کو زمین پہ رکھا، آج دنیا کا کسی بھی مذہب، کسی بھی دھرم، چاہے آپ کا ہو میرا ہو، کسی کے گھر میں بھی بچہ پیدا ہوتا ہے، چلاتے ہوئے چیختے ہوئے پیدا ہوتا ہے، لیکن نبی پاک کی ماں کو دیکھیے، نبی پاک کی ماں بیان فرماتی ہے کہ میرا لال کو جب میں نے زمین پہ رکھا تو میری حیرت کی انتہا نہیں رہی، اس لیے کہ میرا بچہ ابھی پیدا ہی ہوا ہے، ابھی کئی لمحے ہی گزرے ہیں کہ میں نے دیکھا فرأیتہ کانا ساجدا کہ میرا بچہ اپنی پیشانی کو اللہ کی بارگاہ میں جھکایا ہوا ہے، سجدہ کیا ہوا ہے۔ اب میں نے جب دیکھا مجھے حیرت ہوئی، اب میری نگاہیں بچے کی پیشانی پہ بھی گیا ہے، ناک پہ بھی گیا ہے، چہرے پہ بھی گیا ہے، زبان پہ بھی گیا ہے۔ جب میں نے زبان کو دیکھا تو میں نے دیکھا کہ میرا بچہ حرکت کر رہا تھا، زبان سے کچھ بول رہا تھا۔ اب میں کان کو قریب کی تو میرا بچہ وسیع الفاظ میں کہہ رہا تھا لا الہ الا اللہ انی رسول اللہ، لا الہ الا اللہ انی رسول اللہ، یعنی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوتے ہی رب کی ربوبیت اور اپنی رسالت کی گواہی دے رہے ہیں، اعلان کر رہے ہیں۔ اسی لیے
وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ نبی پاک کو 40 سال کے بعد نبوت ملی تو اس کو قرآن کے حوالے کی ضرورت نہیں ہے، حدیث کے حوالے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ قرآن بعد میں نازل ہوا، قرآن بعد میں اتری، حدیث کی کتابیں بعد میں لکھی، اور حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہے ابھی نبی پاک پیدا ہی ہوئے ہیں کہ میرا بچہ پیدا ہوتے ہی کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ پڑھا ہے، انی رسول اللہ پڑھا ہے، یعنی رسول پاک نے اللہ کی وحدانیت کو اپنی رسالت کی گواہی دے دیا ہے، شہادت دے دیا ہے۔ پیدا ہوتے ہی جب پیارے آقا نے اپنی رسالت کی گواہی دے دیا تو اب بعد میں کسی دلیل کی ضرورت پڑ ہی نہیں سکتی۔ پھر حضرت آمنہ فرماتے ہیں کہ میں نے کان کو سٹایا کہ میرا بچہ اور بھی کچھ بول رہا ہے، تو ہے قربان جائیے، ہم مددگاروں کے نبی، ہم غریبوں کو یاد کرنے والے، ہم گنہگاروں کی شفاعت کرنے والے، پیارے آقا کی ماں فرماتی ہے کہ میرا بچہ ساتھ میں کہہ رہا تھا رب حبلی امتی، رب حبلی امتی، رب حبلی امتی، یا الہ العالمین میرے گنہگار امتی کی تو بخشش فرما دے، مغفرت فرما دے۔ وہ نبی پیدا ہوتے ہی ہم گنہگاروں کو یاد کرتے ہیں۔ سیدنا اعلیٰ حضرت جدید دین و ملت کی بارگاہ میں کچھ دیہات کے رہنے والے لوگ آنے کے بعد کہنے لگے کہ حضرت ہم لوگ میلاد مناتے ہیں تو کچھ لوگ منع کرتے ہیں کہ میلاد نہیں منانا چاہیے، اسی لیے ہر چیز کی دلیل ہوتی ہے، ثبوت ہوتا ہے، اس بارے میں آپ کچھ دلیل دے دیتے، ثبوت بتا دیتے تاکہ میں لوگوں کو بتا سکوں۔ ہم دیہات کے رہنے والے ہیں، کم پڑھے لکھے ہیں، اعلیٰ حضرت نے دیکھا کہ آنے والا آیا ہے کوئی پڑھا لکھا نہیں بلکہ کم پڑھا لکھا، تو جیسا آدمی ویسی طریقے سے اس کو بتایا جائے، چونکہ یہ بھی کوئی تھے تو عام حضرت نہیں بلکہ اعلیٰ حضرت تھے، جانتے تھے کہ آنے والا کس کیٹیگری کا ہے، کس طریقے کا ہے، کس طریقے سے اس کو سمجھایا جائے۔ آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، تمہیں میلاد کی دلیل چاہیے، میلاد کا ثبوت چاہیے، تو یہ بتاؤ میں قرآن کے حوالے سے سمجھاؤں یا حدیث کے حوالے سے یا اور کتاب کے ذریعے سے تمہیں بتاؤں۔ وہ لوگ بھی ان پڑھ ضرور تھے، دیہات کے رہنے والے تھے لیکن سمجھدار تھے، عقیدت مند تھے، کہنے لگے کہ حضرت ہم تو آپ کے عقیدت مند ہیں، ماننے والے ہیں آپ کی، آپ جس طریقے سے چاہے سمجھا دیں، صرف سمجھنا ہی کافی ہو جائے گا۔ اعلیٰ حضرت نے دیکھا آنے والا آیا ہے، اگر اس کو کتاب کا حوالہ دیا جائے تو بات سمجھ میں آئے یا نہ آئے، اور دوسری بات کہ اگر سمجھ میں آ بھی جائے تو گھر جا کر تھوڑا یاد رکھ پائے گا، یہ وہ کہ قرآن کی کون سی آیت انہوں نے بتایا تھا، کون سی حدیث پیش کی تھی۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ ذرا یہ بتاؤ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کب پیدا ہوئے؟ تو دنیا کا ہر مسلمان، اور ہر مسلمان تو دور کی بات ہے، اب دنیا کا ہر آدمی، ہر قوم کے لوگوں کو معلوم ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ربیع الاول شریف کی 12 تاریخ کو پیدا ہوئے۔ ان لوگوں نے کہا کہ 12 تاریخ، آقا نے فرمایا اس وقت پیدا ہوئے، ان لوگوں نے کہا کہ صبح صادق کے وقت پیدا ہوئے، رات گزر رہی تھی، دن نمودار ہونے والا تھا، اسی درمیان میں پیدا ہوئے۔ حضرت اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ یہ بتاؤ کہ اعلیٰ حضرت جب پیدا ہوئے تھے تو پیدا ہونے کے بعد ان کی حالت کیا تھی، کیفیت کیا تھی؟ ان لوگوں نے کہا کہ حضرت اتنا تو معلوم نہیں، البتہ ہم لوگ بچپن سے میلاد سنتے آ رہے ہیں، علماء کرام بیان فرماتے ہیں کہ جب نبی پاک پیدا ہوئے تھے تو نبی پاک نے زبان حال سے کہا تھا رب حبلی امتی، رب حبلی امتی۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ وہ نبی جو پیدا ہوتے ہی اپنی امت کی بخشش کی دعائیں کرے، اپنی گنہگار امت کو یاد کرے، تو اب بتاؤ اس امت کے لیے کیا ضروری ہے؟ ان لوگوں نے کہا کہ حضرت اب آپ کو آگے
बताने की जरूरत नहीं है। हम लोग समझ गए कि वो नबी होकर पैदा होते ही जब अपनी उम्मत को याद कर सकते हैं तो उम्मत के लिए जरूरी है कि जिस दिन नबी पैदा हो उस दिन नबी पाक को याद किया जाए। वो उम्मत कभी वफादार हो ही नहीं सकती है जो नबी पाक के विलादत और पैदाइश के दिन नबी पाक को याद न करे। आला हजरत ने फरमाया कि अब सबूत मिल गया, अब समझ में आ गई। वो कहने लगे कि हजरत हम लोगों को सबूत और समझ तो दूर की बात है, हम अपने नस्लों को भी ये बात बता देंगे और हमारी नस्लें भी इस बात को कभी भूलेंगे नहीं बल्कि हमेशा याद रखेंगे। और जब जब रबीउल अव्वल आएगा हम प्यारे नबी की आमद की खुशी पर उस दिन महफिल मिलाद का इनकार करेंगे नबी पाक को याद। वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी। तो ये तो जमीन का मामला है और आसमान का मामला ये था कि अल्लाह तबारक व तआला ने जिब्रील को हुक्म दिया कि हे जिब्रील जन्नत को सजाओ संवारो। जिब्रील नबी को अर्ज करने लगे कि या इलाहा इल्लल्लाह, जन्नत कहते ही है ऐसी जगह को जो सजिया हुआ संवारा हुआ, जो मुज़य्यन हो पहले से। हुक्म हुआ कि ये जिब्रील चूंकि जन्नत को नबी पाक के सदक़े ही से सजाया संवारा गया है, बनाया गया है, इसीलिए नबी पाक तशरीफ ला रहे हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि जन्नत को मज़ीद खूबसूरती मिल जाए, इसको और भी ज्यादा संवारो सजाओ और फिर मिंबर लगाओ। मिंबर लगाया गया। हजरत मीकाईल को हुक्म हुआ कि ये मीकाईल खुतबा पढ़ो। हजरत मीकाईल कहने लगे या इलाहल आलमीन कौन सा खुतबा पढ़ूं? हुक्म होता है कि ये मीकाईल मेरी रुबूबियत, मेरी तौहीद का और मेरे नबी की रिसालत का खुतबा पढ़ो। मेरी तौहीद, मेरी वहदानियत और रसूल की रिसालत का खुतबा पढ़ो। कब खुतबा पढ़ा जा रहा है, कब गवाही दी जा रही है? अभी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हो रहे हैं उसी वक्त। और खुतबा देने वाला, अल्लाह की वहदानियत का इकरार करने वाला, रसूल की रिसालत की शहादत देने वाला, ये कोई आम नहीं बल्कि अल्लाह का मुकर्रब फरिश्ता मीकाईल की ज़ात गिरामी। खुतबा हो गया। खुतबा इस अंदाज में पढ़ा गया कि जन्नत की हूरें मचलने लगी, दरख्त के पत्ते झूमने लगे, जितने भी हूरो गिलमान थे तमामी रश कर रहे थे कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़हूर हुआ है। फिर अल्लाह ताला ने हुक्म दिया हे जिब्रील ऐसा करो, एक एक लाख फरिश्ते लो और दुनिया में चले जाओ, जमीन पे चले जाओ और जमीन पे जाओ और नबी पाक को मुबारकबाद पेश करो। हजरत जिब्रील है, मीकाईल है, इसराफील है, तीनों फरिश्ते 3-3 लाख फरिश्तों को लेकर नीचे आने लगे। उन्हीं में हजरत इस्राइल है, रुक जाते हैं। हुक्म होता है कि इस्राइल क्यों रुक गया? इस्राइल अलैहिस्सलाम कहने लगे या इलाहल आलमीन तूने मुझे ड्यूटी ही ऐसी दी है कि मैं एक लम्हे के लिए इधर से उधर ड्यूटी नहीं कर सकता, कि इसीलिए कि मौत का वक्त जब मुकर्रर होता है, मुअय्यन होता है, एक लम्हा के लिए इधर से उधर नहीं होता है। आवाज आई कि इस्राइल अगर तू किसी की रूह को कब्ज करेगा, अगर बच्चे होंगे तो मां रोएगी, अगर भाई की रूह कब्ज करेगा भाई रोएगा, मां की रूह कब्ज करेगा बच्चे रोएंगे, किसी के दोस्त की रूह को कब्ज करेगा उसका दोस्त रोएगा। इसीलिए मैं ये नहीं चाहता कि मेरे नबी की आमद हो और कोई अफसोस करे, कोई गमगीन हो, कोई रोता हुआ नजर आए। इसीलिए नबी की आमद हो रही है, मैं किसी को गमगीन नहीं देखना चाहता बल्कि सबको खुश देखना चाहता हूँ। इसीलिए जिन लोगों की भी मौत का वक्त उस वक्त टकरा गया है, मुतय्यन हो गया है, मैंने नबी पाक मेरे हबीब की आमद की वजह से उनकी मौत को जिंदगी में तब्दील कर दिया है, मैंने उसको जिंदगी को खैरात अता कर दी है। अब हजरत जिब्रील है,
میکائیل ہے، اسرافیل ہے، اسرائیل ہے، چاروں فرشتے آنے لگے۔ جبریل کہنے لگے یا الہ العالمین اکیلے جانا ہے یا سب مل کے جانا ہے؟ حکم ہوتا ہے کہ جبریل آج کوئی وحی لے کر نہیں جا رہے ہو، کوئی پیغام لے کر نہیں جا رہے ہو، کوئی رسالہ لے کر نہیں جا رہے ہو، کوئی خبر لے کے نہیں جا رہے ہو، بلکہ آج جا رہے ہو نبی پاک کو مبارکباد دینے کے لیے۔ اس لیے اکیلے نہیں جانا ہے، تنہا نہیں جانا ہے، بلکہ تمام فرشتوں کو ساتھ لے کر جانا ہے، یعنی جلوس کے شکل میں جانا ہے۔ حضرت جبریل امی ہے، حضرت میکائیل ہے، اسرافیل ہے، اسرائیل ہے، چاروں فرشتے چلنے لگے۔ چاروں کے ساتھ ایک ایک لاکھ فرشتے ہیں۔ جبریل امی عرض کرتے ہیں یا الہ العالمین کیا جانا ہے چپے چاپ جانا ہے؟ کیا جانا ہے خاموشی کے ساتھ جانا ہے؟ کیا جانا ہے ادب کے ساتھ جانا ہے؟ حکم ہوا کہ سنو ادب کے ساتھ تو جانا ضرور ہے، لیکن سنو خاموشی سے نہیں جانا ہے، بولتے ہوئے جانا ہے۔ جبریل امی کہتے ہیں یا الہ العالمین تیرے حکم سے، تیرے فرمان کے مطابق اتنے فرشتوں کو متعین کر دیا گیا، تو نے جانے کا حکم دیا کہ اکیلے نہیں جماعت کے ساتھ جانا ہے۔ اب تو حکم دے رہا ہے کہ خاموش نہیں جانا ہے، بولتے ہوئے جانا ہے، چپ چاپ نہیں جانا ہے، گنگناتے ہوئے جانا ہے۔ تو اب تو ہی بتا دے کہ کیا بولنا ہے، کیا گنگنانا ہے۔ حکم ہوتا ہے کہ جبریل جاؤ جاؤ، اگر بولنا تو صرف اتنا بولنا ہے اہلا و سہلا مرحبا، اہلا و سہلا مرحبا، اہلا و سہلا مرحبا، نبی پاک کو مبارکباد دے کر آؤ۔ حضرت جبریل نبی ہے، اہلا و سہلا مرحبا کی صدائیں بلند کرتے ہوئے آ رہے ہیں۔ میکائیل ہے، اہلا و سہلا کی مرحبا کا صدا بلند کرتے ہوئے آ رہے ہیں۔ حضرت اسرافیل ہے، حضرت اسرائیل ہے، اہلا و سہلا مرحبا کی صدائیں بلند کرتے ہوئے جا رہے ہیں۔ یہ تو جبریل کی زبان تھی، یہ تو میکائیل کی زبان تھی، یہ تو حضرت اسرائیل اور حضرت اسرافیل کی بولی تھی جو عربی زبان تھی، اور وہی زبان ہم ہندوستان کی سرزمین پہ اردو پہ بولتے ہیں۔ سرکار کی آمد مرحبا، دلدار کی آمد مرحبا، مکی کی آمد مرحبا، مدنی کی آمد مرحبا، طٰہٰ کی آمد مرحبا، یاسی کی آمد مرحبا، رسول اعظم کی آمد مرحبا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، رسالہ، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، نبی کی آمد، نعرہ کی آمد، جشن عید میلاد النبی، جشن عید میلاد النبی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے تو یہ سارے معاملے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ہوا ہے۔ اور آپ نے علماء کرام سے بارہا سنا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے یا اس رات میں حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی نگاہوں سے مشاہدہ آپ نے کیا کہ فرشتے 3 جھنڈا لے کر آئے، 3 پرچم لے کر آئے۔ ایک پرچم، ایک جھنڈا خانے کعبہ کی چھت پہ گاڑا گیا، دوسرا جھنڈا بیت المقدس پہ نصب کیا گیا، اور تیسرا جھنڈا میرے گھر کے صحن میں گاڑا گیا۔ فرشتہ گاڑا، اور فرشتہ جو کام کرتا ہے اپنی مرضی سے نہیں بلکہ اللہ کی مرضی سے کرتا ہے۔ اسی لیے جب جلوس میں ہم نکلتے ہیں جھنڈا لے کر، یا ربیع الاول شریف کا مہینہ جب شروع ہوتا ہے تو اپنے محلے گھر میں ہم جھنڈا نصب کرتے ہیں، تو یہ کسی عالم کی سنت نہیں ہے۔ سب سے پہلا جھنڈا نصب کرنے والا یہ فرشتوں کی جماعت ہے، اور حکم دینے والا یہ پروردگار عالم کی ذات بابت کرتا ہے۔ اسی لیے ہم اس مبارک مہینے میں جھنڈا نصب کیا کرتے ہیں، پرچم لہراتے ہیں۔ اور حضرت آمنہ فرماتی ہے کہ جب میرا بچہ اسحاق دانے گیتی میں جلوہ افروز ہو رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ چاند بالکل میرے قریب ہو گیا تھا، ستارے اتنے قریب ہو گئے تھے کہ مجھے ڈر لگنے لگا کہ کہیں ایسا نہ ہو
کہ آسمان کا ستارہ میرے گھر پہ گر جائے، میرے صحن پہ گر جائے۔ میں تعجب میں پڑ گئی تھی، حیرت زدہ ہو گئی تھی کہ چاند اتنی اونچائی میں ہے، لیکن آج چاند بالکل نیچے آ چکا ہے، ستارے نیچے آ گئے ہیں، اتنا نیچے کہ کہیں میرے گھر کے صحن میں نہ گر جائے۔ حضرات، چاند کو روشنی دینا مقصود نہیں تھا، ستاروں کو روشنی دینا مقصود نہیں تھا، اسی لیے کہ یہ چاند کی روشنی یہ نبی پاک کا صدقہ ہے۔ یہ کرنوں کو، یہ ستاروں کو جو روشنی عطا کی گئی ہے، یہ تو نبی پاک کے قدموں کے ذروں کا صدقہ ہے۔ نبی پاک کو روشنی کی کیا ضرورت؟ اس لیے کہ ان کی روشنی اور چہرے کی جگمگاہٹ کا تو معاملہ یہ ہے کہ ایک صحابی رسول حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، گرمی کا زمانہ ہے، پیارے آقا مسجد نبوی میں صحن میں آرام فرما رہے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریب تشریف لائے اور 14ویں کا چاند ہے، 14ویں تاریخ ہے، رات کا وقت ہے، پیارے نبی مسجد نبوی کے صحن میں جلوہ افروز ہے، آرام فرما رہے ہیں۔ حضرت انس آئے، آ کر پیارے نبی کے چہرے مبارکہ کو دیکھ رہے ہیں، کبھی چاند کی جگمگاہٹ کو دیکھ رہے ہیں، کبھی پیارے نبی کی صورت شکل چہرے کو دیکھ رہے ہیں۔ اب یہ پریشان ہوئے کہ پیارے نبی کا چہرہ زیادہ خوبصورت ہے یا چاند زیادہ خوبصورت ہے، چمک زیادہ کس میں ہے؟ اسی لیے کہ اگر میں چاند کی طرف نگاہ کرتا ہوں تو دیکھتا ہوں کہ چاند بہت ہی خوبصورت ہے، بہت زیادہ چمک رہا ہے، لیکن چاند کو دیکھنے کے بعد جب نگاہ نبوت پہ، چہرے نبوت پہ میری نگاہ پڑتی ہے تو میں دیکھتا ہوں کہ نبی پاک کا چہرہ چاند سے زیادہ چمکدار ہے، زیادہ روشنی ہے۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ میں نے فیصلہ کر لیا کہ یقیناً پیارے نبی کا چہرہ زیادہ چمکدار ہے، اس لیے کہ چاند چمک ضرور رہا ہے لیکن رات ہی میں چمکتا ہے، 14ویں ہی کے دن چمکتا ہے، لیکن جب 14ویں کی رات گزر جاتی ہے تو چاند کی روشنی بھی مات پڑ جاتی ہے، کم ہو جاتی ہے، اور نبی پاک کا چہرہ اتنا چمکدار ہے کہ چاہے 14ویں کی رات ہو یا 19ویں کی رات ہو، ہر رات میں نبی پاک کا چہرہ چمکتا ہوا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہے، چاند کا نیچے اتر جانا، ستارے کا نیچے اتر جانا، یہ روشنی مقصود نہیں تھا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ دکھانا مقصود تھا کہ اور راتیں اور ہوا کرتی ہیں، اگرچہ 14ویں کے رات کو چاند چمکتا ضرور ہے، ستارے چمکتے ضرور ہیں، لیکن اپنی جگہ پہ قائم رہتے ہیں۔ آج نیچے لا کر یہ بتانا مقصود تھا کہ وہ اور راتیں تھی جب چاند چمک رہا تھا، ستارے چمک رہے تھے، آج نیچے اس لیے کیا گیا ہے تاکہ ان راتوں اور ان راتوں میں فرق پیدا ہو جائے کہ آج کی رات میں پیارے حبیب جلوہ فگر ہونے والے ہیں، پیارے نبی تشریف لانے والے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج ربیع الاول کے موقع سے 12ویں تاریخ کو ہم مسجدوں میں، اپنے گھروں میں، اپنے راستوں میں قمقمے اور لائٹیں لگاتے ہیں۔ اگر ہم چاہتے تو پورے سال لگا سکتے ہیں، اس میں کون سی بات ہے، اپنے اپنے مکان میں بلب لگاتے ہیں، قمقمے رہتا ہے، لیکن اس کے باوجود جب ربیع الاول شریف کا مہینہ آتا ہے تو ہم پھر اس قمقمے میں، اس روشنی میں لائٹس کا اضافہ کر دیتے ہیں۔ میرا مقصد، ہمارا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ ہمارے گھر میں روشنی بڑھ جائے گی، لائٹ بڑھ جائے گی، بلکہ ہمارا واحد مقصد یہی ہوتا ہے کہ ان راتوں اور ان راتوں میں فرق پیدا ہو جائے۔ پورے سال کی جو راتیں تھی، اس کی جو روشنی تھی، جگمگاہٹ تھی، وہ الگ تھی، اور آج کی جو روشنی ہے، یہ روشنی مقصد نہیں ہے بلکہ یہ پیارے نبی کی آمد کی خوشی کا اظہار کرنا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ذات گرامی آپ تشریف لائے، کبھی آپ نے حضرت سے سماعت فرمایا کہ ایک ابو لہب کی باندھی شعیبہ تھی اور نبی پاک کی آمد کی خوشخبری ابو لہب کو دیا گیا، تو ابو لہب نے
اس خوشخبری کو سن کر اس لونڈی اس باندی کو آزاد کر دیا۔ اور ابو لہب جب مرا اسے پوچھا گیا تو کہنے لگا کہ سوموار کے دن جب میں اپنی انگلی کو اپنی زبان پہ رکھتا ہوں تو اس میں شہد ٹپکنے لگتا ہے، عذاب میں تخفیف ہو جاتی ہے۔ تو ابو لہب نے جو آزاد کیا تھا وہ بھتیجا سمجھ کر کیا تھا۔ ہمارا اعتقاد ہے کہ ابو لہب ایسے وقت میں اگر بھتیجا نہیں، اگر رسول سمجھ کر آزاد کرتا تو وہ کبھی بھی اس پہ عذاب مسلط نہیں ہوتا۔ اسی لیے کہ اگر وہ رسول مان ہی لیتا تو پھر وہ کافر نہیں ہوتا بلکہ وہ مومن ہو کر مرتا۔ اسی لیے ہم جو بھی کام کرتے ہیں ایمان کی حالت میں نبی پاک کی آمد کی خوشی پر، اور اللہ تعالیٰ اگر ہمارے ایک ہی کسی نیک عمل کو قبول کر لے تو یہی ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنتا ہوا نظر آتا ہے۔ اسی لیے کہ آقا کی محبت بہت بڑی چیز ہے۔ نماز ہے، روزہ، حج، زکات، یہ ارکان اسلام میں ضرور ہے، اللہ کو منانے کا ذریعہ ضرور ہے، لیکن آپ کو کہیں یہ نہیں ملے گا کہ آپ نماز کے ذریعے سے جنت میں جائیں گے، آپ روزہ کے ذریعے سے جنت میں جائیں گے، آپ حج کی وجہ سے جنت میں جائیں گے، صدقہ و خیرات کی وجہ سے جنت میں جائیں گے، بلکہ آپ کو قرآن میں ملے گا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ یہ محبوب آپ فرما دیجئے کہ اگر رب کو راضی کرنا چاہتے ہو تو اللہ تعالیٰ تمہاری عبادت سے راضی نہیں ہوگا بلکہ نبی کی محبت دل میں بسا لے گا، میں راضی ہوں گا۔ اس لیے ساری عبادتیں اس وقت قابل قبول ہوتی ہے